اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ آج ہمارے سبق کا دوسرا دن ہے۔ کل کا سبق جو تھا ہمارا وہ اس میں ہم نے یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ جب جنگل سے اور پہاڑ سے لے کر واپس گھر آ رہی ہیں تو مختلف قسم کے سوالات ان کے چل رہے ہیں، جیسے بچوں کی فطرت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خلیل کے سوالات اور ان کے بڑے گہرائی والے اور توحید والے موحد اعظم کے لفظ جو ہیں، ہر بات میں ان کی وحدانیت ٹپک رہی ہے۔ تو ہمارے بچے سوال کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں، انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کیے۔ جب انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو معلوم ہوا کہ یہ ایسا ایسا بچہ ہے تو ان کو ملاقات کا، زیارت کا شوق بھی ہوا، جیسے کل کے درس میں ہماری بات ہو گئی۔ تو لیکن اس کے بعد ان کی جیسے مائیں اپنے بچوں کے بارے میں ان کی اچھی بات ہوتی ہے فوراً سے بتاتی ہیں والد کو اور خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ تو ان کی والدہ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے فرماتی ہیں کہ یہ بات سنیے، یہ جو یعنی کہ صفات اس بچے کے اندر پائی جاتی ہیں نا، وہ اس وقت جب یعنی کہ نمرود کے نجومی نے خبریں دی تھی کہ ایسا ایسا بچہ ہوگا جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا دین پھیلے گا اور اس کا مذہب کی اشاعت ہوگی اور نمرود کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں تیار ہو رہا ہے۔ جی ہمارا بچہ جو ہے نا اس کے اندر ساری یعنی کہ صلاحیت، ساری صفات، ساری عادات اس قسم کی ہیں۔ تو آزر جو تھا نا وہ اپنے مذہب کے بارے میں بھی مخلص تھا اور اپنے خدا کے بارے میں بھی بہت محنت ہے۔ تو پھر آزر نے جب بات سنی کہنے لگا یہ تو بڑی بات ہے کہ میں تو اس کو ابھی بھی قدر کر دیتا ہوں، ہم اپنے خدا کے سامنے کسی کو نہیں پیش کریں گے۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، عورت تو مجبور ہوتی ہے۔ تو پھر یعنی کہ آزر کی بیوی نے کہا ممکن نہیں ہے کہ آپ کر سکیں۔ تو اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس ہیں تو جب شام ہوتی ہے، مغرب کے بعد جب ستارے نکلتے ہیں تو ان کی معصوم نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور پھر وہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں ستارے کی چمک کو، روشنی کو دیکھ کر، تو کہتے ہیں کہ امی جان یہ جو آسمان پر ستارہ چمک رہا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ ہے؟ قرآن پاک اس کی بارے میں ہمیں بتاتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ستارے کی روشنی دیکھ کر موحد اعظم کے دل میں یہ خیال آ گیا، یہ سوال آ گیا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب کچھ وقت کے بعد ستارے مدھم ہو گئے اور چاند روشن ہو گیا۔ جب چاند روشن ہوتا ہے تو پھر ان کے دل میں خود ہی اپنی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے، اپنی بات کی خود ہی تردید کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کہ امی جان ابھی تو یہ ستارے چمک رہے تھے، اب ان سے بڑا بھی وہ نکل آیا گول سا۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے یہ چاند ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ستارہ جو مدھم ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا اور یہ اس سے زیادہ خوبصورت اور باوقار چیز ہے، شاید یہی میرا رب ہے۔ تو اس کی والدہ لاجواب ہے، کوئی بات نہیں۔
تو رات گزر گئی. یہ رات کے 2 سوال ہیں. جب صبح ہوتی ہے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر بچے کی زبان پر سوالات شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ عرض کرتا اپنی والدہ سے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. جب سورج نکلتا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے. تو جب شام ہوئی تو سورج غروب ہو گیا. پھر کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، نہ تو ستارہ رب ہے میرا، نہ چاند میرا رب ہے، نہ یہ سورج میرا رب ہے، میرا رب پتہ نہیں کون سا ہے. اپنے رب کی تلاش بچپن میں ان کے اندر تھی. تو اسی کوشش میں تو کے والد بھی حیران ہے کہ بچہ کیسی کیسی بات کرتے ہیں. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ نمرود کی مخالفت کرتا ہے تو ابراہیم کے والد نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان سے بچے سے پیاری پیاری باتیں کرنا شروع کر دی. تو اپنے والد کی گود میں بیٹھتے ہی وہ بچہ یہ بولتا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے والد، آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ گونگے بہرے بتوں کو پوجتے ہو جو بالکل بھی کام نہیں آ سکتے. تو آذر کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور ان کا جو نمرود کی مخالفت بری لگتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ کس قدر ذہین ہے، کس قدر سمجھدار ہے. چلو یعنی کہ اس چیز کو ہم اپنے نمرود کے بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. وہ اس کو اپنا وزیر بنا لے گا یا مشیر بنا لے گا، کوئی عہدہ منصب دے دے گا. وزیر تو خود تھا، تو ہو سکتا ہے کہ شاہی ملازم ہو جائے. تو اپنی بیگم سے حضرت ابراہیم کی والدہ سے مشورہ کرنے کے بعد وہ ارادہ کر لیتے ہیں. جب یہ ارادہ کیا تو اس کی والدہ کو آذر نے کہا کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر تیار کر دو، پھر ہم دونوں اس کو نمرود کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. تو ان کی والدہ ان کو نہلانے میں مشغول ہوئی. نہاتے نہاتے نور عین اپنی والدہ سے پوچھی ہیں کہ امی جان میرا چہرہ خوبصورت ہے یا آپ کا؟ تو وہ والدہ کہتی ہیں بیٹا آپ تو چاند کی طرح ہو، میرا تو حسن ڈھل گیا، بالکل ختم ہو گیا. تو کہنے لگی کہ میرا رب کون ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ کی رب میں ہوں. تو کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، رب آپ ہیں، میرا منہ اتنا خوبصورت بنا دیا اور اپنا چہرہ گندا بنا لیا. اپنا حسن اچھا نہیں کیا آپ نے، میرا حسن اچھا کر دیا. لگتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، میرا رب اور آپ کا رب کوئی اور ہے. تو ماں کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا چپ کر جاؤ، آگے کوئی بات نہ کرو. لہذا کبھی غصہ کرتی ہیں کبھی اس کو پیار کرتی ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہا دھو کر تیار ہو گئے تو دونوں ماں باپ ان کو لے کر نمرود کے دربار میں چلے. تو وہاں ان کے دربار کی وہی شان ہے جو ایک بادشاہ کی ہونی چاہیے، جوش و خروش، زرق برق کیفیت. تو وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حدود میں قدم رکھا تو ایک دم سے زلزلہ آیا، ساری زمین ہل گئی. تو زلزلے آیا کرتی ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ کیوں آتے ہیں. زلزلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے ہم سے ڈر جائیں. زمین ہلتی ہے تو ہلانے والا اللہ ہی ہے. جب دربار میں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں کی سامان کو، زیب و زینت کو، مال و دولت کو دیکھو چاہیے جو یا تھا متاثر ہو جاتے. لیکن آپ دنیاوی کیفیات کو، ساز و سامان کو دیکھ کر ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے. اور اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں جب وہ اس میں حال میں پہنچتے ہیں، اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو
تو دیکھتے ہیں اسٹیج کے اوپر نا ایک بہت قیمتی تخت کے اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے اور باقی لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہی اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ اسٹیج پر سب سے اونچے تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ والدہ نے، ماں باپ نے آہستہ سے جواب دیا کہ یہ جو ہے نا ہم سب کا خدا ہے۔ کہنے لگا اچھا تو یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ ان کے مخلوق ہے، بندے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہنسنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، مخلوق اتنی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اور رب جو ہے نا کالا کلوٹا بدصورت، انتہائی گندا، کتنے افسوس کی بات ہے، اس کو رب مان لیا۔ تو اس کی بات پر سارے حال میں ایک سناٹا چھا گیا، سکتے میں آ گئے۔ تو ان کے ماں باپ نے کیا کیا، فوراً سے نکلا، اس کو پکڑ کر باہر لے گئے اور گھر پہنچ گئے۔ تو جا کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج آپ نے وہ کام کیا جس سے ہم تینوں کو فوراً سے پھانسی لٹکا دیا جاتا۔ یہ تو شکر ہے وہ ہمارا کچھ لیا دیا آ گیا، ورنہ ہم وہیں پہ قتل ہو جاتے۔ تو شکر ہے بچ کر آ گئے۔ بے شک وہ کتنا ہی بدصورت ہے لیکن ہمارا خدا ہے، کوئی برا نہیں کہنا۔ اب گھر میں رہو اور ہماری خدمت کرو، اب ہم آپ کو وہاں بادشاہ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے۔ آزر جو تھا نا مذہب کے، دنیا کے لحاظ سے نمرود کا وزیر تھا، مذہب کے لحاظ سے بت تراش تھا، یعنی اپنے مذہب کی اشاعت میں بہت محنت کرتا تھا، جفا کش تھا اور پرجوش مخلص محنتی تھا۔ تو وہ کرتا کیا تھا، نمرود کی شکل کے بت بناتا لکڑی کے اور انہیں لوگوں میں فروخت کرتا اور اس کی آمدنی نمرود کے پاس جمع کروا دیتا تاکہ نمرود کے مذہب کی اشاعت ہو۔ اور ہمارا کیا حال ہے، ہم میں سے کوئی غریب ہے وہ پھر بھی دین کی خدمت کر لے گا، مذہب کی خدمت کر لے گا، جس کے بعد جتنی دنیا آتی ہے وہ اتنا مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ اب آج جو جتنے بھی لبرل ہیں سارے کے سارے بے دین اور دنیا دار مالدار ہیں۔ تو ہم میں سے کسی کو کوئی منصب مل جائے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مذہب کی اطاعت کریں، وہ خود بھی خدا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا پرست اور لبرل بن جاتا ہے، سوائے کہ چند خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے ساتھ بھی دین کی خدمت کی سعادت عطا کی۔ پھر آزر نے گھر میں آ کے منصوبہ بنایا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ اب میرا بیٹا جو ہے نا اس قابل ہو گیا ہے کہ میرے کاروبار میں مدد دے۔ ان کا کاروبار کیا ہے، سائیڈ بزنس کیا ہے، مذہب یعنی کہ نمرود کی اشاعت، اس کے بت فروش کرنا، بت تراش بھی کرنا، بت فروش بھی کرنا۔ تو اس نے کیا کیا، بڑی محنت سے بڑے خوبصورت لکڑی کے نا، قیمتی لکڑی کے بت بنائے اور اپنے ہونہار بیٹے کے حوالے کیے۔ کہا بیٹا یہ جاؤ ان کو گلیوں میں بیچ کے آنا اور اس کی قیمت اتنی اتنی ہے، ساری قیمت بھی بتا دی اس کو اور اس کو یہ بتا دیا۔ بیٹا تھا موحد لیکن ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے باجی میں ابھی جاتا ہوں۔ وہاں سے اٹھایا بڑے احترام سے، بتوں کو باندھا، اٹھایا، گلی ختم ہوئی، گھر کی محلے کی گلی ختم ہوئی، نیچے پھینکا ان کو، زمین پر پھینکا ان بتوں کو، اور آواز لگاتا ہے کسی کو لکڑیاں چاہیے سالن پکانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے تو خرید لو، اسے روٹیاں پکاؤ، سالن پکاؤ، کھانا بناؤ، بڑی اچھی لکڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی خاتون کو مسالہ پیسنے کے لیے ڈنڈا چاہیے، یہ بت کی کھوپڑی بہت اچھی ہے، یہ بڑے آرام کی چیز ہے، بہت اچھا مسالہ پیسے گی، خرید لو، سستے ملیں گے اور بڑے کام آئیں گے۔ عورتیں جو ہے نا اتنی پیاری آواز کو سن کر باہر نکل آئیں۔ جب آواز سنی انہوں نے، اتنی خوبصورت شکل دیکھی تو ان پر بڑی محبت نچھاور کی، اتنا پیارا جوان، کتنی پیاری آواز، کتنا اچھا یعنی کہ کام۔ تو پھر کچھ اس کی باتوں پر حیران ہے،
کچھ اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہی ہیں، تو پھر وہ اتنے غور سے اس کو دیکھ رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کے دل میں محبت ڈالی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلیل ہیں، کون ہے؟ جد رسول اللہ ہے، توحید پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور مصطفیٰ کا نور ان کی پیشانی میں ہے، خلق بابل ایک حیرانی میں ہے۔ تو شہر بابل کی گلیاں بڑی حیران ہیں کہ آج کیسی صدا لگ رہی گلیوں میں۔ پیارے خلیل وہاں سے نکلے، پھر یعنی کہ بتوں کو اٹھا کر ایک باہر تالاب تھا شہر کے بستی کے باہر، وہاں لے جا کر بتوں کو کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر سے میرے ساتھ دھوپ میں چل رہے ہو، آپ کو پیاس لگی ہوگی، پانی پی لو۔ بتوں کو تالاب میں ڈال دیتے ہیں، تم پیاسے ہو، پانی پی لے۔ سارا دن اٹھا کے ان کو پھرتے رہتے ہیں، گھسیٹ کر ان کو عیبدار کر دیا۔ شام کو واپس آتے ہیں، ان کو اٹھا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، کسی نے یعنی کہ ان کو نہیں خریدا، نہ یہ منہ سے بولتے ہیں، کیسی تیرے خدا کی تصویریں ہیں، یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یہ ایسے بہرے گونگے بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ دیکھ سکیں نہ سن سکیں۔ افسوس کسی نے ان کو نہیں لیا، خریدا ہی نہیں کسی نے میرے سے، ہر گلی میں اس کو اٹھا کے پھرتا رہا۔ جب میں بولتا تھا ہر کوئی میری تعریف کرتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ سن کر آدر کو بہت غصہ آیا، لیکن خود بھی اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگ گیا۔ یہی صورت سب لوگوں کی تھی، نمرود کی بے عزتی سنتے تھے غصہ آ جاتا تھا، اور خلیل اللہ کو دیکھتے تھے محبت آ جاتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ نمرود تک پہنچ گئی، تو اس نے کیا کیا، پھر دربار میں طلب کر لیا کہ چلو بھی حاضری لگواؤ۔ تو اب یعنی کہ نمرود پریشان ہے اور آذر بھی پریشان ہے، تو پھر آذر کہتے ہیں چلو بیٹا، آج پھر بلا لیا بادشاہ نے، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ بغیر ٹینشن کے فرماتے ہیں، بے دھڑک فرماتے ہیں، چلیے ابھی چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو اپنی ایک اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، توحید کی دعوت دینے کے لیے، آپ ٹینشن نہ لیں، چلیے وہاں جا کے سنتے ہیں کیا یعنی کہ کہتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، تو آپ آگے، اب والد بھی اس کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، والدہ بھی کر رہی ہے، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، تو خلیل اللہ کھڑے سجدہ نہیں کیا۔ اسی بات پر بحث شروع ہوگی۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، سجدہ کیوں نہیں کیا مجھے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے حالات کی منظر کشی کرتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جب اس نے جھگڑا شروع کر دیا اپنے بندے سے، صرف اس بنا پر اکڑ کر خدا بنا بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری زمین پر سلطنت دے دی، تو مناظرہ کر رہے، بحث کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے تو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو یہ نمرود کو بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، انا احیی و امید، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ یعنی کہ اس نے کیا کیا، جیل خانے سے دو قیدی طلب کیے، ایک جس میں رہا ہونے والا تھا اور ایک اس میں پھانسی پانے والا تھا۔ تو جو پھانسی پانے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا جس کے فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ کر پھانسی دے دی۔ کہا دیکھو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسے نہیں سمجھے گا، انہوں نے عقلی دلیل دی۔ عقلی دلیل کیا دی؟ اور اس کے بے وقوفی پر ہنستے ہوئے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، او بے وقوف، میرا رب تو وہ ہے، نمرود کو کہتا ہے ابراہیم او بے وقوف، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکالو۔ اب وہ جو ہے نا حیران ہو گیا، فبہت الذی کفر،
اس کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گیا، بہت بری حالت ہوئی۔ تو پھر جب یعنی کہ نمرود وہاں ہار گیا، ہارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل، نمرود میرے بندے کے سامنے ہار گیا، تو اب وہ سورج کو مغرب کی طرف سے نہیں نکال سکا، لیکن اے جبریل فبعزتی وجلالی وکرمی وانتفاعی مکانی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اور میں یعنی کہ اس کو اپنی یعنی کہ حقیر ترین مخلوق کو حکم دیتا ہوں کہ قیامت سے پہلے تجھے ایک دفعہ مغرب سے نکلنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ سورج قیامت سے پہلے مغرب سے نکلے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم دے دیا سورج کو، اے سورج، زمین آسمان کے فنا ہونے سے پہلے تجھے ایک دن مغرب سے نکلنا ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں اور بھی ظاہر ہو جائیں گی، تو انہی میں سے ایک روز ایسا بھی ہوگا کہ شام کو سورج اپنے دستور کے مطابق غروب ہوگا اور پھر صبح نہیں ہوگی۔ اب تو رات ہوتی 12 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 15 گھنٹے کی، لیکن اس وقت کیا ہوگا، صبح نہیں ہوگی، رات ہی رات، 1-2 دن نہیں، 12 سال کی ایک رات ہوگی جس سے ساری مخلوق پریشان ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب صبح ظاہر ہوگی تو روشنی سورج نکلنے کی مغرب کی طرف سے ظاہر ہوگی، اور یعنی جدھر سورج چھپا تھا ادھر سے ہی صبح کی روشنی شروع ہوگی، اور سورج دیر کے بعد سورج نکل آئے گا اور نکل کر مغرب سے آسمان کے درمیان میں آ جائے گا، پھر واپس وہیں سے پلٹ کر مغرب میں غروب ہوگا، مغرب سے نکل کر مشرق میں غروب نہیں ہوگا۔ تو پھر یعنی کہ جب غروب ہو جائے گا تو اس کے مطابق پھر ایک رات کے بعد روٹین سے جیسے سورج نکلتا ہے تو اس وقت نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ہوگا نا، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب یعنی کہ نمرود نے دیکھا کہ خلیل اللہ جیت گئے اور میں ہار گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی بتا دی۔ تو اس کے بعد پھر بحث مباحثے کے بعد نمرود جو ہے ناکام ہو گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے اور اسی توحید کے محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر شب و روز گزارنے لگے۔ کبھی نمرود پرستوں کو دلائل دے رہے ہیں، کبھی مشرکوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی عمر ہے، جوانی کی، اٹھتی ہوئی جوانی کی عمر ہے، تو سب سے بہترین وقت جو ہے نا وہ جوانی کا وقت ہے۔ اس میں انسان جو ہے نا جو بھی چاہے، جتنی بھی کامیابی کے قابل قدر کام ہوتے ہیں وہ جوانی میں ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو سوچ ہی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے والد کو کہ وہ اور ان کے ساتھ بہت سے وزیر مشیر نمرودی بت خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بتوں کے سامنے اعتکاف کی حالت میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی کہ اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا، تو کیونکہ چابی بت خانے کے، عجائب خانے کی آزر کے پاس تھی، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہی چابی تھی، وہی کھولتے تھے، وہی بند کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے تو بڑے تعجب میں حیران ہوئے۔ وہی اپنے والد سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، کہ یہ ان کے سامنے ابا جان آپ بیٹھے ہیں، ان تصویروں مورتیوں کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا بےہودگی لغویت ہے۔ تو اس کے بعد ان کا جواب یہ تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم، جس دین پر، جس روش پر ہم جمے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو اسی دین پر پایا ہے، وہ انہیں اسی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ابراہیم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر تمہارے بڑے ایسا کرتے تھے بے شک تم اور وہ کھلی گمراہی میں اب تک پڑے ہوئے۔ اس پر وہ لوگ حیران ہوئے اور آپس میں تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یعنی اے ابراہیم کیا تم ہمارے لیے کوئی دلائل بھی لے کے آئے ہو، سچی بات بھی لے کے آئے ہو، یا ہمیں ہی ایسے تان کر رہے ہو، دل لگی کر رہے ہو؟ اس کا جواب ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دیا، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، یعنی یہ دل لگی کیا، مذاق کیا کہ میرا اور تمہارا ان بتوں کا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، وہ سارے جہاں کا خالق ہے، وہ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، بس اللہ ہی ایک ہے۔ تو پھر وہ چپ کر گئے، ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر نمرود نے ایک پلاننگ کی اور منظم طریقے سے تیاری کی کہ اب کچھ عرصے کے بعد نا ہمارا عید کا دن آنے والا ہے۔ نمرود اپنے ساتھیوں سے، وزیروں مشیروں سے کہتا ہے کہ وہ منظر آدر کے بیٹے کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ مرعوب ہو جائے اور ہم سے متاثر ہو جائے۔ تو اس روز جو ہے نا وہ جنگل میں جاتے ہیں، کھیل کود، پکنک، جو ان کے طریقہ کار تھے، باجے گاجے، رنگ برنگ عیش و سرود وہاں ہوتے تھے۔ تو جب وہ دن آیا تو نمرود نے آدر سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے فرزند ابراہیم کو وہاں لے جائیں، اس کو وہ کیفیات دکھائیں تو وہ ہمارے راستے پر آ جائے گا، اتنی زندگی میں ایسی بہاریں کب دیکھی ہوں گی۔ آدر نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم جو ہے نا اس کو لے کے جائیں گے تو بہت متاثر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ عید کا دن آیا، صبح ہی صبح ایک شور ہے، سارے راستے بند ہیں، لوگ بڑی تیزی سے باہر جا رہے ہیں نماز، ان کے اپنے مندر، اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اتنے میں آذر آئے اور ساتھ ان کے بڑے بڑے وزراء، شاہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ نمرود کا پیغام سناتے ہیں کہ آپ کو عید کی دعوت میں بلاوا ہے۔ تو نمرود نے کہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ وقت گزاریں ابراہیم۔ تو پھر خلیل اللہ، جناب خلیل اللہ نے انہیں جواب دیا، اسی میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، قرآن پاک میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر لوگوں سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، لوگ جو ہے نا بات سن کر اپنے اپنے عیدگاہ میں چلے گئے اور جاتے ہوئے وہ چابیاں وہ آذر نمرود کے بت خانے کی چابیاں گھر رکھ گیا۔ تو بیٹے بھی گھر ہیں۔ تو ادھر وہ سارے جنگل میں نکلے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چابیاں اٹھائی، بت خانے کی طرف چل پڑے، بسم اللہ پڑھ کر تالا کھولا، اندر جا کے جو ہے نا ان کا مشاہدہ دیکھنا شروع کر دیا، سیر شروع کر دی کہ اس بت خانے میں حال میں 72 بت تھے، سونے کے، چاندی کے، پیتل کے، تانبے کے، پتھر کے، لکڑی کے، جواہرات کے، اور ایک بہت بڑا بت تھا جو سب بتوں کے درمیان میں سیٹ کیا ہوا تھا، وہ خالص سونے کا، اور اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اور وہ ایک بڑے اسٹیج پر، بڑے تخت پر بنا کے بٹھایا ہوا تھا، ان کی 2 آنکھوں میں بڑے قیمتی بڑے بڑے ہیرے تھے۔ جناب خلیل اللہ نے ان کو خوب غور سے دیکھا اور اپنے دل میں نفرت کر رہے ہیں، یہی وہ بت ہیں جو میرے اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں، یہی وہ مخلوق ہے جس کو خالق سمجھا جاتا ہے، یہی وہ گونگے بہرے ہیں جن کی پوجا سمیع علیم کے ہوتے ہوئے کی جاتی ہے،
یہ فرما رہے ہیں اور دل میں غصہ بھر رہا ہے، ان کے غصہ غم غصہ بھر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑا ہتھوڑا اٹھایا، بہت بڑا ہتھوڑا اٹھایا اور ایک طرف سے ہتھوڑے سے نا ان کو توڑنا شروع کیا، پتھر کے لکڑی کے اور جو بھی صنم کو ایک طرف سے توڑنا شروع کیا، اٹھا توڑ 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 کے سارا ایک چورا چورا قیمہ بنا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ، یعنی ابراہیم خلیل اللہ نے جوش توحید میں آ کر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر، تو انہوں نے ان سارے بتوں کو پہلے متوجہ کیا کہ یہ اتنے حال میں میزوں پر کھانے لگے ہوئے ہیں، اتنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں، تو الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہیں، یہ کھاؤ کھانا، یہ کھانے لگے ہوئے کھاؤ، تو بولتے کیوں نہیں ہیں۔ پھر جب جواب تو آنا نہیں تھا تو پھر سارے بت توڑ دیے، ایک بت رہنے دیے سب سے بڑا، سونے کا بنا ہوا تھا نا، وہ تھوڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، کندھے پر رکھ دیا اور نکلے تالا لگا کے گھر پہنچ گئے۔ شام کو جب نمرودی عیدگاہ سے واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ بت خانہ کیا ہے، اس میں تو سارا وہ سکریپ کباڑ بنا پڑا، بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے گستاخی کی، کس نے بے ادبی کی، کتنا بڑا ظالم ہے جو ہمارے خداؤں کو توڑ گیا۔ ان میں سے بعض لوگ بولتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنے تبصرہ کیا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان لڑکا کو فتح آ گیا نا، فتح، جوانوں کو دیکھ کے بڑا دل میں جذبہ اٹھتا ہے کہ کاش یہ بھی کوئی دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کا کام کر دیں۔ تو یہاں کیا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ نوجوان لڑکا کو ابراہیم کہتے ہیں، ہم نے اس کو بتوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ نمرودی بولے قالوا فأتوا به على أعين الناس، ابراہیم کو یہاں سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ اسے معلومات کرے، اس کو گرفتار کرے، اس کے سب گواہ ہوں۔ سارے لوگوں کو جمع کر لیا، تو خلیل اللہ کو گھر سے بلایا، ان سے اس پوری قوم نے، نمرودی قوم نے دریافت کیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ خلیل اللہ فرماتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑا جو ہے نا اس نے کیا ہوگا، ھذا فسألوہم، اسے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتی ہیں، مجھ سے نہیں پوچھو، اس بڑے بت سے پوچھو، یہ بت جو ہے نا اس کو حسد آ گیا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے باقیوں کو یہ نہیں کہ رشک آیا ہوگا کہ مجھے اکیلے کو پوچھنا چاہیے، چھوٹے کو نہیں پوچھنا چاہیے، تو اس بڑے نے چھوٹوں کا سفایا کر دیا۔ تو پھر وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے دل میں نادم ہوئے، جس سے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ابراہیم علیہ السلام کی تقریر پر لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور آپس میں کہنے لگے واقعی ہم غلط ہیں، ایک اللہ کے ہوتے ہوئے دوسروں کو شامل کرتے ہیں۔ آگے رب فرماتا ہے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ بد نصیب یعنی کہ سر ہلا کر منصوبے بنانے لگے، خلیل سے کہنے لگے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بت نہیں بولتے۔ ابراہیم نے جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا پھر کیوں پوچھتے ہو ان کو، تو اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ پھر بد نصیب آگ بگولا ہو گئے اور نمرود کو بتا دیا، نمرود کو لے کہ تمہیں جو ہے ہمارے خلاف منصوبے بنا رہا ہے۔ تو جس نے
सारी मंजरकशी सुनकर, हालात सुनकर फैसला किया नमरूद ने, ये फैसला किया। क्या फैसला? क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन। आओ, हमारा काम बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको जलाएं और माबूदों की मदद करें। क्या? रब की मदद करें। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने माबूदों की मदद करनी है तो इब्राहिम को आग जलाओ। उन्हें नहीं पता वहुव माअकुम ऐनमा कुन्तुम, जहाँ कहीं भी होगे तो मेरा रब उसके साथ है। तो उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है। सारे दरबारी मशीर इकट्ठे हो गए। तो उस वक़्त जब उन्होंने सारा काम किया तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आते हैं और अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते हैं। ऊहियल्लाहु तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम या इब्राहीम इन्नका ली खलील, ए इब्राहीम आज से तुम हमारे खलील हो और हम तुम्हारे खलील हैं, मगर एक बात का ख्याल रखना, जब भी हम तुम्हारे दिल को देखें तो वहाँ किसी गैर को ना पाएं। अगर अपने दिल में किसी गैर को शामिल किया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, हमारी नज़रों से गिर जाओगे। मैं ऐसे बंदे से मोहब्बत करता हूँ, अगर आजमाने के लिए उसे आग में डाला जाए तब भी वो उफ ना कहे, मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी की तरफ देखे तक नहीं, मेरी मोहब्बत पर एतबार करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही कर दिखाया। तो उसकी कौम ने आपको गिरफ़्तार कर लिया और तजवीज़ हुई हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम। तो उन्होंने क्या किया, नमरूदी कौम ने खलीलुल्लाह के लिए एक आतिश खाना, आग जलाने के लिए 4 दीवारी तैयार की, जिसकी 4 दीवारी 3 मील से 3 मील चौड़ी, चारों तरफ से उसकी लंबाई कितनी? 3-3 मील और लंबाई कितनी? 20 गज, 1 गज के 3 फुट, जिसमें लकड़ियाँ जमा शुरू कर दी, लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी। हर शख्स वहाँ लकड़ियाँ पहुँचा रहा है और उसको सवाब समझ रहा है, जमा करने को सवाब का समझ। बीमार मन्नत मानता कि अगर मैं अच्छा हो गया तो इब्राहीम के लिए जलाने के लिए इतनी लकड़ियाँ डालेंगे। औरतें कहती हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो जाए तो हम नारे इब्राहीम में इतना यानी कि लकड़ियाँ जमा करेंगे। और इस तरीके से सारी कौम जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगी। 1 महीने में वो 4 दीवारी भी और उसके अंदर लकड़ियाँ भी भर गईं। फिर उन्होंने क्या किया, तेल डाला, घी डाला, जिसमें पूरे ज़ोर शोर से आग भड़कनी शुरू हो गई। इतने बुलंद शोले हो गए कि आसमान तक इर्द गिर्द की सारी फ़ज़ा जो है ना गर्म हो गई। हत्ता कि कोई बहुत ऊंचाई से परिंदा भी ऊपर से गुजरता वो भी जलकर इसमें गिर जाता। शिद्दत की इंतहा हो गई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लेके आए। नमरूद और नमरूदी हैरान इसको कैसे फेंके। तो बदनसीब मलऊन शैतान आ गया उनके पास रहनुमाई के लिए कि इनको ऐसा यानी कि बनाओ जैसे हमारे यहाँ लेंटर डालते एक मशीन होती है, इसमें यानी कि मसाला जा रहा होता है, या दूसरे जो ईदों पर झूले लगते हैं तो उस झूले में बैठ के ऊपर पहुँचाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ मंदिर कशी की तो उन्होंने उसमें बनाया, बिठाया, उसके अंदर उनको ऊपर ले जाने लगे। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए वो ऊपर हुआ झूला तो सारे फरिश्ते परेशान हो गए कि या अल्लाह, ये तेरा एक ही तेरी वहदानियत का मुवाहिद बंदा है, उसी को ही आग में डाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आप जाके उसकी मदद कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मदद करो उसकी। तो फरिश्ते आ गए। एक फरिश्ता कहता है कि हवा का कि मुझे इजाज़त दो, मैं सारी आग को उड़ा दूँ। तो अल्लाह ताला का खलील ने फरमाया कि नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। फिर बारिश का फरिश्ता आता है, उसने कहा ऐ अल्लाह के खलील, आप फरमाएं तो मैं बारिश बरसा कर आग को ठंडी कर दूँ। जिन्हें आपने फरमाया कि नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत, मदद की ज़रूरत नहीं।
یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام رو دیے اور کہا اگر ہماری مدد نہیں لیتے تو اللہ سے مانگیے۔ تو خلیل اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے پکارنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر اس نے مجھے آزمایا ہے تو میں اس کے امتحان لیا ہے میرا، تو میں امتحان دوں گا، میں اللہ سے دعا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر قربان کرنا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر راضی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب اس کو اوپر تک لے گئی فرعون، فرعون غلطی سے نکل گیا، اور نمرود کے ساتھی، جب یعنی کہ ان کو بٹھا کر اس میں پلٹنے لگے نا، تو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس میں نمرود نے غصے میں آ کر انہیں کہا کہ جلدی سے پھینک دو، تو ادھر خلیل اللہ آگ میں گرنے لگے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا عرش سے، یعنی کہ آگ کے نام، واحد ایک وہی جو ہے نا، جو انسانوں پر نہیں بلکہ آگ پر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ دیکھ میرا عاشق خلیل آ رہا ہے، اس کو جنت کے گلدستے بن کر اپنے ہاتھوں میں لینا، دیکھ اگر کوئی رونگٹا کوئی بال میرے خلیل کا جل گیا تو جہنم کے 7 طبقوں کا عذاب تمہارے پہ پلٹ دوں گا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، 3 دن 3 رات تک زمین پر تمام آگ بجھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا نار کونی بردن ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی سے مراد ٹھنڈی سردیوں میں اور برف کی طرح جمے وہ بھی تکلیف دیتی، ٹھنڈک شدت کی ٹھنڈک ہو وہ بھی تکلیف دیتی، وہ بھی جلا دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلامتی والی بن جائے، پرسکون بن جائے۔ تو یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جب یعنی کہ وہاں تو انتظار میں ہے کہ وہ اب جل جائیں گے، ان کا وہ کوئلہ بن جائیں گے، لیکن نہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پورے 40 دن تک رہے، 40 دن تک رہے، اور جب 40 ضرورت کے بعد باہر آئے تو پوری زندگی یعنی کہ ہر روز آگ کو یاد کرتے اور روتے تھے۔ تو کہنے لگے آگ کیسی تھی وہ نمرود کی، وہ تو میرے رب کی تجلی تھی، معبود کی، اس آگ میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرتے ہیں تو آپ کا توق زنجیر، اور نمرود نے نا اس میں ڈالتے وقت اپنا کرتا پہنا دیا تھا کہ اگر یہ بچ گئے، جیسے پہلے اتنا دفعہ ہو گیا تو میرا معجزہ ہوگا، تو سب سے پہلے تو ان کا کرتا نا جل کر آگ میں گیا، اور اس کے بعد ان کی تکلیف ذرا نہیں پہنچی، تو پھر کہ ان کی ایک کرامت مشہور ہوگی۔ تو خلیل اللہ جو ہے نا بڑے خوشگوار آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کو جنت کا لباس بھیجا، اور اس پر انہوں نے پہن لیا اور آگ میں بیٹھے رہے۔ تو خلیل اللہ کو آگ میں ڈال کر نمرود تماشا دیکھنے کے لیے ایک اوپر مینار پر چڑھ گیا، چھت پر چڑھ گیا کہ تاکہ ہم دیکھیں گے، لیکن وہاں کیا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ اندر کا سارا منظر باغ بنا ہوا ہے، وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو پھر سے بڑی اس بات کی پریشانی لگی، تو اس نے پھر یہی سوچا کہ اس کو یہاں سے ہم نکال دیتے ہیں، یہاں سے در برگت اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، اپنے محلے سے نکال دیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے نا وہ نکالنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔